بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ وقالت اليهود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى على شيء، عیسائی کسی پختہ دلیل پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی دلیل پر نہیں ہے۔ کذالک وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا انہوں نے، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں عمل اسی کا قابل قبول ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرمان بردار ہو اور ساتھ ساتھ نیکی کرنے والا بھی ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو، دعویٰ نہ ہو صرف، یہ کسی باشد کوئی بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اپنا اجر پائے گا۔ اور اگر صرف زبانی دعویٰ ہو، نسبتیں بہت ساری ہوں، لیکن عمل نہ ہو، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی جو برائیوں کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، عیسائی اور یہودی دونوں کے بارے میں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا دین سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی توہین یہود نے کی ہے، تاریخ انسانیت میں کسی نے کسی نبی کی اتنے توہین نہیں کی ہوگی۔ یہ تو صرف اور صرف ایک سیاسی چال ہے جو یہود کی سرپرستی عیسائیت کر رہی ہے، اور مقصد صرف اور صرف ان کو ایک ہوا بنا کر مسلمانوں کو انہوں نے کہ دیکھو یہ انہوں نے اپنی ایک چھاؤنی بنائی ہے، اور مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، مسلم ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے، ورنہ تو ان کی آپس میں کوئی دوستی بنتی ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، وہ آج بھی کوئی عیسائی، کوئی یہودی عیسائیت کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن صرف ان دنیاوی مفاد اور اغراض کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ اسی طرح عیسائی بھی کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، یہود کسی دین پر نہیں ہے، ان کا دین صحیح نہیں،
کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے. اور جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا سب نبیوں کو ماننا ہے یا کسی ایک نبی کا انکار بھی سب نبیوں کا انکار ہے. تو چونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دین پر عمل پیرا نہیں ہے. اگر عمل پیرا ہوتے تو تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں. اسی طرح انجیل شریف میں باقاعدہ تورات شریف کی بشارتیں ہیں اور ان کے بارے میں تصدیقات موجود ہیں. اصل میں تو یہ تمام آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور میں بالکل صحیح اور حق سچ تھا، لیکن انہوں نے تحریفات کی ہیں. پیچھے گزر چکا ہے، انہوں نے تحریف کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا. نعوذ باللہ، کلا و حاشا، جادو تو کفر ہے، سحر تو کفر ہے. قرآن نے اس کی نفی کر دی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. تو قرآن کریم بھی ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان کتابوں میں جہاں جہاں خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے متعلق یہ کہتے ہی تھے. تو مشرکین مکہ جو ان پڑھ اور جاہل تھے، لا یعلمون، کچھ نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، انہوں نے بھی ان جیسی بات کی. انہوں نے کہا یہ دونوں فارغ ہیں، اگر سچا دین ہے تو ہمارا ہے، ہمارے علاوہ کسی کا سچا دین، یعنی نعوذ باللہ، حالانکہ شرک میں مبتلا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک یہ صحیح دین پر رہے. رسول اللہ مبارک کے اجداد میں سے قصی بن کلاب کے دور میں شرک آہستہ آہستہ عرب میں آیا، اور جب رسول اللہ مبارک تشریف لائے تو اس وقت شرک کی صورتحال یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اکا دکا کوئی موحد تھا، ورنہ سب کے سب شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم سے بڑھ کر کون ہے، یہ سارے فارغ ہیں، اصل دین پر ہم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان فیصلہ اللہ ہی فرمائیں گے قیامت کے دن کہ سچ کون تھا، جھوٹا کون تھا. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا. قد تبین الرشد من الغی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، جو ہلاک ہو واضح دلیل پر ہلاک ہو، جو زندہ رہے واضح دلیل پر زندہ رہے. یہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا. یہاں عام طور پر ایک سوال آتا ہے، اور جو ہمارے میڈیا کے اینکر صاحبان ہیں وہ تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی صاحبان اور فلانا اور ڈمکانا اور کفار کہاں تک پہنچ گئے، اور یہ ابھی تک جو ہے وہ چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کرتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی اور فلاں فلاں. اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور نہ ہی ان کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے. ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے دنیاوی ترقی کر لی ہے تو یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہو. اور مسلمان اگر پیچھے چلے گئے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اسلام کی ناکامی نہیں ہے. اولاً تو مسلمان اگر 100% آج بھی اسلامی احکامات کو تسلیم کر لے اور عمل پیرا ہو جائیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقامات سے نوازیں گے. اور دنیا نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا. خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 30 سالہ دور کے اندر مسلمانوں کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اس کے بعد 30 سال کے دور کی برکتوں سے 600 سال تک دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت میلی آنکھ سے مسلمانوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی. بعد میں مسلمانوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور انہوں نے
وہ راستہ اختیار کیا جو دنیا کی ترقی کا تھا، آخرت کی ترقی کا نہیں۔ آخرت سے انہوں نے سرے سے منہ ہی موڑ لیا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بیماری کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ کہے کہ جی میں تجارت کر رہا ہوں تاکہ میرا مال بڑھے، لیکن جی میری صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، دوائی نہیں کھاتا، تجارت کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صحت اس کی بہتر نہیں ہو رہی۔ اس تجارت کا صحت سے کوئی تعلق نہیں۔ تجارت سے پیسہ تو آئے گا، صحت ٹھیک۔ دوسرا آدمی ہے، وہ یہ ہے کہ دوا تو بہترین کھا رہا ہے، اعلیٰ قسم کی دوائی، لیکن کیا ہے، آرام سے گھر بیٹھا ہوا ہے، معمولی اسی تکلیف ہوتی ہے، فوراً جا کر وہ کہتا ہے جی میری معیشت دن بہ دن گر رہی ہے۔ اور بھائی معیشت دوائی سے تھوڑی ٹھیک ہونی ہے، معیشت تو تجارت سے ٹھیک ہونی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ تجارت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا جی ہماری زراعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ خدا زراعت کا کام کرے گا، تو جائے گا زمین میں کھیتی باڑی کرے گا، زمین کو آباد کرے گا تو زراعت ہوگی۔ تجارت کا زراعت سے کون سا تعلق ہے؟ ایک آدمی کہے جی ہم زراعت پر خوب محنت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، لیکن ہماری تجارت الگ ہے۔ جو شخص تجارت کرے گا، اس کا جو تجارت کی وجہ سے اس کو جو نفع ملنا ہے وہ تجارت کی وجہ سے ملے گا، زراعت کی وجہ سے نہیں۔ اور تجارت کی وجہ سے آپ کی زراعت، آپ کی فصل ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ جی میں صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا ہوتا ہوں، فصل میری سڑ رہی ہے۔ اور بھائی سڑنا ہے اس نے، جب آپ اس میں گوڑی نہیں کریں گے، پانی نہیں کریں گے، سب کچھ نہیں کریں گے۔ وہی آدمی کہتا ہے جی میں صبح سے لے کر شام تک اپنی زمینوں میں لگا ہوا ہوں اور میری تو زندگی ختم ہو گئی، لیکن دکان پہ کوئی، اور بھائی دکان کھولے گا تو دکان پہ کوئی آئے گا۔ ہماری مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو بس اب ہماری تجارت بھی ٹھیک ہو جائے، زراعت بھی ٹھیک ہو جائے، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے، سیاست بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ راستے اختیار کیے، دنیا کی ترقی کا راستہ اختیار کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ یہ عین اسلام کی تعلیمات تھی۔ اسلام نے کب کہا ہے؟ وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں جس نے کہا کہ آپ زراعت نہ کریں؟ وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں جس نے کہا آپ تجارت نہ کریں؟ وہ کون سی؟ بلکہ اسلام نے تو ایسے تجارتی اصول بتائے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا عش عش کر اٹھے اگر مسلمان اس طریقے پر آ جائیں۔ اسلام کے جو اصولی سیاست ہیں، اگر آج دنیا کو پتہ چل جائے، آج دنیا کو پتہ چل جائے تو دنیا کہے گی دفع کرو سب کو، ہمیں تو یہ سیاست چاہیے، ہمیں تو عمری سیاست چاہیے، ہمیں ابوبکر صدیق کی سیاست چاہیے، عثمان ذی النورین علی المرتضیٰ کی سیاست چاہیے۔ لیکن وہ اس طرف آنے نہیں دے رہے مسلمانوں کو۔ ان کا مقصد افغانستان میں کیا تھا؟ افغانستان میں کیا تھا؟ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر فلاں 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 فلاں، اب تو خیر یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں کہ یہ کس نے کیا، کیسے کیا، یہ کون سی گیم تھی، چاہتے کیا تھے، وہ ساری باتیں اب عیا ہو گئی ہیں۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ جن کی پرورش، جن کا جم پل جس کو کہتے ہیں، وہ بارود کے اندر ہوا، گولی کے اندر ہوا، اور اس ملک کے اندر چند مہینوں اور سال کے اندر ایسا امن قائم ہوا جو خدا کی قسم پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا۔ ایسا امن، یہ ڈر یہ تھا کہ اگر دنیا کو یہ پتہ چل گیا تو نیو یارک والے کہیں گے ہمیں وہ نظام چاہیے، لندن والے کہیں گے ہمیں وہ نظام چاہیے، ہمیں تو امن چاہیے۔ نیو یارک میں امن ہے؟ جھوٹ ہے سارا جو کوئی کہتا ہے کہ امن ہے۔ زبردستی زنا بالجبر، ڈاکہ، چوری، کون سی برائی ہے جو وہاں نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، اگر کوئی ایسی حرکت پاکستان میں ہوتی ہے تو فوراً اس کو ہائی لائٹ کر کے کہ دیکھو جی، اور فوراً محترمہ کو بلا لیا جاتا ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ وہاں روٹین کے یہ معاملات ہو رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ جی کفر نے اتنی ترقی کر لی، انہوں نے ترقی کے لیے محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان چونکہ چاہے جیسا کیسا بھی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا
نام لیوا تو ہے نا. اب جب نام لیوا ہے تو دوستوں اور دشمنوں میں فرق ہوتا ہے. دوستوں اور دشمنوں میں فرق ہوتا ہے. دوست اگر کوئی معمولی غلطی کرتا ہے، بچہ اگر اپنی اولاد معمولی غلطی کرتی ہے، شاگرد اگر معمولی غلطی کرتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی غیر کرے تو جائے اپنا کام کرے. مسلمان کو فوراً کیا ہے؟ یہاں دنیا میں سزا مل جاتی ہے کہ وہاں کا معاملہ کیا ہو جائے؟ ہلکا رہے. ان کے لیے وہ معاملہ ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ان سے پوچھ گچھ کوئی نہیں ہے، جو مرضی کریں. مسلمان سے پوچھ گچھ ہے. تو مسلمان کے آج کی یہ جو زوال پذیری ہے، یہ جو زوال کی طرف جانا ہے، یہ اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. نماز کا کوئی دخل نہیں، روزے کا نہیں ہے، حج زکوٰۃ کا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس کے اپنے اعمال کا ہے. آج اگر مسلمانوں پر کوئی شخص اعتماد نہیں کرتا تو اسلام نے کہا کہ آپ بد اعتمادی پیدا کریں. ہاں، ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ آج ہمارے اوپر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم جھوٹے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. کیا اسلام نے کہا کہ جھوٹ بولیں؟ اسلام نے کہا کہ آپ دو نمبری کریں، دگلا پن کریں، کسی کو دھوکہ دیں؟ اسلام نے کہا ہے؟ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے اسلام کو کیا کیا ہے؟ بدنام کیا ہوا ہے. مسلمانوں نے اسلام کا نام لے کر کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام بدنام ہوتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی وجہ سے یہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انہوں نے ترقی کے راستے پر چل پڑے، ترقی کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں جی، ہمیں تو وہ چیزیں نہیں چاہیے. بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں کذالک فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن جو ان کے دعوے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تم غلط، وہ کہتے ہیں تم غلط، رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون غلط ہے اور کون سچا ہے. فیما کانوا فیہ یختلفون. ہم، حدیث میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تینوں سچے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تینوں سچے ہیں. یہود بھی صحیح کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، عیسائی بھی صحیح کہتے ہیں کہ یہودیوں کا، اور مشرکین بھی کہتے ہیں کہ سب کا کوئی دین نہیں ہے. دین ہے تو وہ صراط مستقیم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. جب تک اس میں نہیں آئیں گے تو ان کو راہ راست مل نہیں سکتا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. آگے مساجد کی شان اللہ نے بیان کی، انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ فی الدارین.